اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورۃ الاعراف کی سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال اشقیاء، احوال کفار مشرکین اہل النار کا ذکر کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی کہ کفار و مشرکین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان کے پاس دل تو ہیں لیکن اس سے اللہ کی توحید اور ایمان کی تصدیق کو نہیں سمجھتے. اللہ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں لیکن ان آنکھوں کو استعمال کر کے صراط مستقیم کو دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کان بھی دیے ہیں لیکن کانوں سے یہ حق بات اور ہدایت کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے. تو ان کی مثال اللہ نے فرمایا ایسے ہے، اولئک کالانعام، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جانور. ویسے جانوروں کے بھی کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حواس عطا فرمائے ہیں لیکن ان سے وہ کوئی ہدایت کا فائدہ تو نہیں حاصل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ میں نے جو جن و انس کو پیدا فرمایا ہے خالص اپنی عبادت کے لیے، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے، کائنات پیدا کی ہے، آسمان ہیں، زمین ہیں، شمس و قمر ہیں، یہ نظام فلکی ہے، یہ نظام ارضی ہے، نباتات ہیں، اشجار ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب تمہارے لیے. اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ میرے بندوں غور کرو، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے، اور پھر زمین بھی تمہارے لیے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور یہ آسمان بھی تمہارے لیے ہے، والسماء بناء، اور پھر جو ہم پانی برساتے ہیں وہ بھی تیرے لیے ہے، وانزل من السماء ماء، اور پانی برسانے کے بعد جو ہم زمین سے اگاتے ہیں، واخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ سب تمہارے لیے ہے اور تمہارا رزق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان میں بھی تمہارے نفع ہیں. بعض جانوروں کو میں نے تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، بعض جانوروں کو میں نے تمہارے دودھ کے لیے پیدا کیا ہے، اور بعض جانوروں کو میں نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بھی سب تمہارے لیے. اور میں نے آسمانوں پہ جو تارے اور شمس و قمر کا جال پھیلایا ہے، وہ علامات
وبالنجم هم يهتدون، یہ بھی سب تیرے لیے کہ کبھی تم آسمان کی اس زینت سے تمتع حاصل کرتے ہو، نفع اٹھاتے ہو، کبھی تم ان کے دن اور رات کے حساب میں سے لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہارے لیے اندازے ہوتے ہیں کہ سال کب ختم ہوا، مہینہ کب ختم ہوا۔ اور اسی طرح پھر میں نے شمس و قمر جو بنائے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں کہ تم دن کی روشنی تمہارے لیے، سورج کی تمازت تمہارے لیے، تمہارے کتنی فصلیں ہیں جو سورج کی تمازت پہ تیار ہوتی ہیں، اور تمہاری کتنی فصلیں اور باغات اور پھل ہیں جو چاند کی میٹھی روشنی میں تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم غور کرو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم دولت پیدا کرو، تم سے رزق لیا جائے گا، تم سے مال و مدال حاصل کیا جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو صرف میرے لیے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تمہیں نہیں حکم دیا گیا مگر صرف یہ کہ اسی کی عبادت۔ تو اس لیے اب ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، بڑے سکون سے، بڑے حوصلے سے، تدبر سے، کہ اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک دوست ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس دوست کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آپ کو رات کو بلائے تو آپ حاضر ہیں، دن کو بلائے تو آپ حاضر ہیں، وہ کہتے ہیں آج چھٹی کر دو، نوکری چھوڑ دو، میرا کام ہے کہ تو حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے آج میرے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دوسرے ملک میں جانا ہے، بیوی بچے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، میں بس حاضر۔ اسی طرح ایک بیوی اپنے خامد کی کتنی وفادار ہے، صحیح معنی میں جو بیوی ہے اور خامد سے محبت کرتی ہے، جس کا صحیح معنوں میں اپنے خامد کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، خامد کا بیوی سے پیار ہے۔ اب دیکھیں بیوی ہر وقت صرف اسی فکر میں ہوتی ہے کہ میرا خامد خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو۔ گھر کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، کھانے میں، پکانے میں، لباس میں، سنگار میں، بات کہنے میں، کرنے میں، اس کی اولاد کو سنوارنے میں، بنانے میں، اسکول بھیجنے میں، اس کے آرام کا خیال کرنے میں، وہ دفتر جائے تو خیریت پوچھنے میں، کب واپس آ رہے ہیں، کس وقت آئیں گے، دروازے پہ آنکھیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو خامد اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اپنی بیوی کے ہر حکم، ہر فرمائش، مجھے یہ لباس چاہیے، حاضر۔ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ لباس تو پہلے تمہارے گھر میں کافی موجود ہے، وہ کہتے بس ٹھیک ہے، فرمائش کی ہے تو ٹھیک ہے، لے آؤ۔ وہ کہتی آج تو دل کرتا ہے کہ ہم کسی اپنا جو ہے باہر ہوٹل میں جا کے ڈنر کریں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلیں، گھر میں ہر چیز پکی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن بیوی کا موڈ ہے۔ کہتی ہے کہ آج تو ہمیں بیچ پہ جانا ہے، آج لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، بالکل ریڈی ہے، تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کے لیے اتنی خوش آمد ہے، ایک
بیوی کی اپنے شوہر کے لیے اتنی خوشامد ہے، ایک دوست کی اپنے دوست کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، ایک مخلوق کی اپنے خالق کے لیے کوئی بھی حیا نہیں۔ اس تو صرف تیرا دوست ہے، وہ تیرا خالق تو نہیں ہے۔ بیوی محض تیری بیوی ہے، دو کلمات سے اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے، وہ تیرے کے وجود کی مالک تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ ساری دنیا کے رشتے تو توڑے جا سکتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، برادریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے تعلقات میں بھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن تم نے اپنے خالق کو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں احسن تقویم کی صورت بخشی، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے تمہیں اتنا بڑا اونچا شرف دیا کہ تم اگر اطاعت کے آخری درجوں پہ پہنچ جاؤ تو نبوت و رسالت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اپنے وجود کے اندر ایک پورا عالم رکھ دیا ہے کہ تمہارے اندر اربع عناصر بھی ہیں اور حواس خمسہ بھی ہیں۔ صرف تیرے اپنے وجود کے اندر پورا ایک عالم سمایا ہوا ہے کہ عناصر اربع سے اللہ نے تجھے مرکب کیا ہے، آب ہے، ہوا ہے، خاک ہے، آگ ہے، مٹی ہے، اور ہوا سے خمسہ تمہیں اللہ نے دیے ہیں، دیکھنے کی قوتیں ہیں، سننے کی قوتیں ہیں، سونگنے کی قوتیں ہیں، چکھنے کی قوتیں ہیں، سب کا حاکم اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، اور ان سب کی مدار اللہ نے تمہیں دل دیا ہے۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، جب تم میرے احکام میں استعمال نہیں کرتے ہو، میرے فرمان پہ استعمال نہیں کرتے ہو، بلکہ میری نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہو، تو پھر انسانیت سے گر کے تم حیوان بن جاتے ہو۔ سیدھی قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پہ بھی فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا، لیکن جب اس نے اللہ کی عبادت و اطاعت سے انکار کیا تو اسفل سافلین میں جا گرا۔ اور پھر اتنی نہیں کہ اللہ کی احکام میں اطاعت نہیں کی بلکہ نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں اتنی بڑھ گیا ہے تو کبھی کبھی تو خود اللہ کے وجود میں باز کرتا ہے جی کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی تحقیقات کا رخ موڑتا ہے کہ ایک حادثہ ہوا اور یہ دنیا پیدا ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ دنیا بن گئی۔ کوئی شریف آدمی کوئی ایسا مثال بھی تو دو کہ ایک گھر میں دھماکہ ہوا اور گھر سج گیا، تم ایسا کوئی دھماکہ بھی تو کر کے دکھاؤ نا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں کہ ایک دھماکہ کرو، بیڈ روم اپنی جگہ سیٹ ہو جائے، ڈرائنگ روم اپنی جگہ سیٹ ہو جائے، ڈائننگ اپنی جگہ سیٹ ہو جائے، کچن اپنی جگہ سیٹ ہو جائے، اور ہر چیز صوفے اپنی جگہ ہوں، الماریاں اپنی جگہ ہوں۔ جب ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا تو پوری کائنات کیسے دھماکے سے ترتیب پا گئی؟ ابھی تم یہ بحثیں کرتے ہو کہ ٹھیک ہے جی خدا تو ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ ہم ان کی فرما برداری کریں؟ اگر وہ بھی تو انسان تھے۔ کبھی تم
کہتے ہو آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ کبھی تم کہتے ہو جی یہ جنت جہنم یہ سب متشابہات قصے کہانیاں ہیں، مولویوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، وہاں ایسی جنت ہوگی اور ایسی نہریں ہوں گی اور یہ ہوگا، اور نہیں مانو گے تو جہنم ہوگی، فلاں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں قصے کہانیاں ہیں، تخیل ہے، ہمیں ڈرانے چھڑانے کے لیے ہے، ورنہ کہاں جنت ہے اور کہاں جہنم ہے؟ کبھی وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، کبھی حضور کے صحابہ کا انکار کرتا ہے، کبھی اپنی تحقیق اور ریسرچ کا سارے علم کا زور اسی میں لگا دیتا ہے کہ جی ائمہ فقہا جو ہیں یہ غلط ہے، چھوڑو جی، بس ہر آدمی جو سمجھ لے اس پہ عمل کر لے، بس ٹھیک ہے۔ حق تم کسی انگریزی پڑھے لکھے کو بھی دے سکتے ہو کہ میڈیکل سٹور میں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھ کے جو چاہو جس کو دے دو، یعنی تمہارے بدن کی بیماریوں کے لیے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر بھی مستند ہونا چاہیے، عطائی ڈاکٹر کو بھی تم نہیں مانتے ہو، اور اب تو صرف ڈاکٹر کو بھی تم نہیں مانتے ہو، تم کہتے ہو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، کنسلٹنٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس کو بھی پوچھتے ہو کہ یہ اسپیشلسٹ تو ہے لیکن اس کا تجربہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے جسم کو تکلیف ہو جائے تو اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہو، اور جب تمہاری روح بیمار ہو جائے، عقیدے کے مسئلے ہوں، حلال و حرام کے مسئلے ہوں، نکاح و طلاق کے مسئلے ہوں، تو خود فیصلہ کر لو، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں۔ اور میرے عزیز جب ان پابندیوں کو چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم اللہ اس کی قبر پہ رحمت کریں، اس کی دوستی تھی حضرت ثناء اللہ سے، وہ بہت بڑے عالم تھے اور یہ بہت بڑا شاعر تھا، عالم تو نہیں تھا، ایک مفکر انسان تھا، اللہ نے فکر دیا تھا، سوچ دی تھی، ایک تڑپ دی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین کے ایک جذبہ دیا تھا، لیکن عالم ہونا الگ بات ہے، اور حضرت شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے، اور اہل حدیث علماء میں سے تھے، اور بہت بڑے اپنے وقت کے جید علماء سے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور دونوں کی دوستی آپس میں تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ملنا جلنا تھا۔ تو ایک دن علامہ صاحب اور حضرت کٹھے بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی امام کی، کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، اور امام شافعی کی فقہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے، اور امام مالک کی فقہ ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان ائمہ میں سے کسی کی فقہی مسائل کو لیں؟ تو حضرت نے اس پر تقریر شروع فرمائی اور علمی دلائل دیے، کیونکہ حضرت تو قائل نہیں تھے ان چیزوں کے، تو جب پورے دلائل دیے اور بڑا استدلال فرمایا کہ نہیں، کسی کی تکلیف کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، اللہ رسول کا فرمان ہے، بس پڑھ لو اور عمل کرو۔ تو اقبال بیٹھا سنتا رہا، جب کافی دیر گزر گئی، آدھا پونا گھنٹہ دلائل کا، تو حضرت شیخ نے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ اقبال یہ ساری محنت جو ہے میں نے اس سوال کرنے والے کے لیے نہیں کی، یہ سوال کرنے والا بیچارہ تو بالکل تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ یہ تو باتیں سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن اتفاق سے چونکہ سوال ایسا آ گیا تھا کہ جس مرض میں تم بھی مبتلا ہو، تم بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، تو میں تمہارے سمجھانے کے لیے یہ سارے دلائل دے رہا تھا، ورنہ اس غریب کے تو پتہ نہیں رہا، دماغ کے بھی اوپر سے گزر گئی ہوگی بات۔ تو
علامہ صاحب مسکرائے، انہوں نے فرمایا حضرت میری سمجھ میں تو اب بھی نہیں آئی بات، دوستی تھی۔ تو حضرت ہنسنے لگے، فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ پھر کیوں صلاۃ بے امام، پھر یہ ایسے کیفیت ہو جائے گی کہ ہر بندہ اگر خود عمل کرے، نماز ہوگی جیسے بغیر امام کے ہو، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کوئی کھڑا ہوگا، وہ اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ مجھے تو آپ کی تقریر سے پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم یہ باتیں چھوڑ دیں تو پھر ایسے ہو جائے گا جو صلاۃ بے امام، جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، تو پھر ہر کوئی اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی لیٹ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، پھر تو سارا دین اسی طرح ہو جائے گا، بے قابو بے نظم۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا اقبال تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، اس لیے تمہارے آگے پھر میں نہیں تقریر ہو رہا ہے، دوستی بھی ان کی خیر بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل حدیث ہوں یا علماء ائمہ اربعہ ہوں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ ہمیں تو اپنے اکابر نے، اپنے اساتذہ نے، اپنے مشائخ نے یہی سکھایا ہے کہ جو عالم دین ہے اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ نے جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم رکھا ہے، ٹھیک ہے اس کی تحقیق ہے، سوچ ہے، لیکن اس کے بارے میں کبھی زبان سے بے ادبی کا لفظ نہ نکالیں۔ تو اس لیے اب ساری بات سمجھیں کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم اللہ کے احکام کے منکر بن گئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ انسانوں سے نکل کے ہم کیا بن گئے؟ حیوان۔ کیوں؟ کھاتا تو حیوان بھی ہے، بچے تو حیوان بھی پیدا کرتے ہیں، قوت شہوانیت تو اس میں بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دیکھنے میں اس کی بھی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری 4 آنکھیں اور اس کی 1 آنکھ، بوجھ بھی ہم سے زیادہ اٹھا لیتا ہے، طاقت بھی ہم سے وہ زیادہ رکھتا ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان میں فرق تو صرف یہی تھا کہ ہم مالک کو پہچانتے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی تھی، اللہ نے ہمیں دل دیا تھا، جب اس کے کام ہم نے نہ لگایا تو اب حیوان بھی بن گئے، بلکہ حیوانوں سے بھی گر گئے۔ اسی لیے پچھلی آیات میں جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگلی بات آپ کو سمجھ آ سکے، اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم یہ کافروں کا حال تھا، منکروں کا حال تھا، جنہوں نے چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا۔ اب علاج بتلایا اللہ نے کہ علاج کیا ہے ان بیماریوں کا۔ کیوں؟ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ صاحب دوا بھی تو دیتے ہیں، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اب علاج بتا، علاج کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر بہتری چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بڑے عزت کمال والے نام ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ کی پکار تیرا علاج ہے۔ للہ الاسماء الحسنى، یاد رکھیں ہر چیز چاہے جتنا کمال رکھے لیکن اس سے اوپر کمال والا ضرور ہوتا ہے، لیکن منتہا ایک کمال جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ کیوں؟ دنیا میں عالم ہے لیکن اس سے بڑا عالم ہے، وہ بڑا عالم ہے اس سے اور بڑا عالم ہے۔ دنیا میں ایک آدمی خوبصورت ہے، ایک اور اس سے زیادہ خوبصورت۔ دنیا میں ایک آدمی بڑا طاقتور ہے، اس سے ایک اور بڑا طاقتور ہے، لیکن جس پہ تمام صفات کمال و جمال و جلال کی انتہا ہو جائے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے بندے کو بھی صفتیں دی ہیں لیکن متضاد ہیں۔ کیا مانا؟ اس میں 2 ضدیں ہیں، سمجھے کہ اللہ
نے بندے کو زندگی حیات کی صفت دی ہے لیکن موت بھی ساتھ ہے. اللہ نے بندے کو قوت کی صفت دی ہے لیکن ضعف بھی ساتھ ہے. اللہ نے بندے کو عزت کی صفت دی ہے لیکن ذلت بھی ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو دیکھنے کی قوت دی ہے لیکن اندھا پن بھی ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو سننے کی قوت دی ہے لیکن بہرا پن بھی ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو بولنے کی قوت دی ہے لیکن اس کے ساتھ گنگا پن بھی ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو چلنے کی قوت دی ہے لیکن اس کے ساتھ معذور ہو کے بیٹھ جانا بھی ساتھ ہے. اللہ نے انسان کو غنا دیا ہے لیکن فقر بھی ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے لیکن جنون بھی ساتھ ہے. لیکن ہر انفرادی صفت کمال اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے. وہاں عزت ہے ایسی جس کے ساتھ ذلت کوئی نہیں, وہاں قوت ایسی ہے جس کے ساتھ ضعف کوئی نہیں, وہاں حیات ایسی ہے جس کے ساتھ موت کوئی نہیں, وہاں کمال ایسا ہے جس کے ساتھ زوال کوئی نہیں, وہاں جمال ایسا ہے جس کے ساتھ قبح کوئی نہیں. اس لیے صفات کمال کا مظہر جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے. اور یاد رکھو اللہ نے فرمایا میرے لیے اسماء یعنی اللہ کے کئی نام ہیں. اور ناموں کی کثرت جو ہے یاد رکھو دو وجہ سے ہوتی ہے. یا نام زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ شان اور عظمت پہ دلالت کرتے ہیں, یا کسی چیز کی حیبت ہو دہشت ہو تو وہاں بھی نام زیادہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے قیامت کے کئی نام قرآن میں ذکر کیے. اس کا نام قیامہ بھی ہے, اس کا نام ساہا بھی ہے, اس کا نام حاقہ بھی ہے, اس کا نام قاریہ بھی ہے. کئی نام ہیں اللہ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھی کئی اسماء مبارک ہیں. اور اللہ کے اسماء حسنہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ 3000 اسماء ہیں, بعض علماء نے لکھا کہ 1000 اسماء ہیں. لیکن صحیحین کی روایت میں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں, اور جو صحیح حدیث مبارک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں. یہ صحیح حدیث مبارک, اللہ کے اسماء جو ہیں وہ 99. اصل میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض علماء نے جو جتنی صفات کا ذکر قرآن میں حدیث میں تھا وہ بھی ذکر کر دی, اور بعض علماء نے صفات مثبتہ بھی ذکر کر دی اور سالبہ بھی ذکر کر دی. اور صحیح معنوں میں جو اللہ کے اسماء صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں وہ 99 اسماء ہیں. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسماء. اور حدیث مبارک میں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ من احصاها, بعض علماء فرماتی ہیں یعنی جس نے ان کو شمار کیا, اور بعض فرماتی ہیں جس نے ان کو محفوظ رکھا, اور بعض علماء فرماتی ہیں جس نے یاد کیا اور ان اسماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتی ہے. 99 اسماء جو ہے یہ بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے. یاد اور ان کا یاد بھی کرے اور ان سے مانگے بھی. اور دوسری بات یاد رکھو کہ اسماء سے جب مانگے تو غور بھی کرے اس کے معنی میں. یہ نہیں کہ صرف ایسے لفظی زبانی کلامی کہتا چلا جائے نا, غور کرے. اب یہاں یاد رکھیں دو چیزیں. ایک کیا ہے کہ اللہ کے لیے نام ہے, دوسرا حکم کیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا. یاد رکھو دعا کا کیا معنی پکارنا, دعا کا کیا معنی ذکر, دعا کا کیا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, یہ سب دعا ہے. یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو. حدیث مبارک کے اعتبار سے دعا کے دو معنی ہوتے ہیں, دو ترجمے ہوتے ہیں. صحیح جو علماء نے تحقیق فرمائی ہے, ایک دعا کا معنی ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا,
اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جانا، یہ بھی دعا ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اپنی مشکلات، اپنے غم دکھ میں اللہ کو پکار کے حاجت روائی کا سوال کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا، سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کا دن کتنی شان والا دن ہے۔ فرمایا، افضل ما انا قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے جو دعا کی ہے عرفات کے میدان میں، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حالانکہ دیکھیں بظاہر تو اس میں ہم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، اللہ کی الوہیت کا اقرار، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی تمجید، اللہ کی توحید، اللہ کی تقدیس۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے ہر نبی نے مانگی ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ دعا کے معنی میں یہ آ گیا کہ جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، یہ جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، ثنا بیان کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل دعا ہے۔ اس سے چاہے ہم نے بظاہر تو کچھ نہیں مانگا، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میرا ذکر اتنی مشغول کر دے کہ وہ میرے ذکر میں لگا ہے اور مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کر دوں گا۔ اس نے کچھ نہیں مانگا، بس وہ لگا ہوا ہے ذکر میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم فرض نماز پڑھ رہے ہو تو اس تسبیح کو زیادہ کرتے جاؤ دعا کے بجائے، یعنی جب تم سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لو، 11 دفعہ پڑھ لو، 21 دفعہ پڑھ لو، بلکہ تمہاری دعاؤں سے یہ تسبیح زیادہ بہتر و افضل ہے۔ اللہ بغیر مانگے تمہیں وہ دے دیں گے جو تم مانگ بھی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ بھی دعا ہے، یاد رکھیں کہ آدمی جب ذکر کر رہا ہے یہ بھی دعا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے یہ بھی دعا ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مشکلات کے حل کی خود مانگے دعا، جیسے کہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خود دعا مانگی یا اللہ اب جو مجھے تکلیف ہے میں تنگ آ گیا، آپ رحم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے۔ اسی طرح سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اچھی اولاد عطا فرما۔ سیدنا
ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میرا مولا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا مانگی، اللہ میں اپنے بیوی بچے ایک ایسی وادی میں جہاں آبادی نہیں، پانی نہیں، بندہ نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، مہربانی تھا میرا اللہ، لوگوں کے دلوں کو پھیر دے ان کی طرف، ان کو رزق بھی عطا فرما تو یاد رکھیں، ایک ہے دعا، تسبیح جو ہے، ذکر جو ہے وہ بھی دعا ہے، اور اپنی حاجت مشکل دکھ سکھ میں پکارنا یہ بھی دعا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کیا کہ کس سے مانگو، کس سے مانگو، بدو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ اکبر، یہی مسئلہ سمجھ لو نا تو سارے مسئلے حل۔ فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی غیر سے، سمجھ لو مسئلہ مسلمانوں۔ انبیاء نے کس سے مانگا؟ میرے سرکار محمد مصطفیٰ نے کس سے مانگا؟ اچھا غور کرو تو ابلیس لعین شیطان جیسی ملعون شخص نے بھی کس سے مانگا؟ جب ملعون بن گیا دعا کس سے مانگی؟ لعنتی تو ہو گیا، اس نے کہا اللہ میاں ملعون تو میں بن گیا۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرا اللہ مجھے مہلت دے، مجھے لمبی زندگی دے اس وقت تک جب تک لوگوں کو تو نے قبروں سے اٹھانا ہے، اس وقت تک مجھے زندگی دے۔ یعنی اب اندازہ کرو، شیطان خود بھی اللہ سے مانگے اور اللہ کے پیغمبر عباد صالحین بھی اللہ سے مانگے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگے، پتہ نہیں وہ کس پارٹی کا بندہ ہے، جو نہ تو وہ شیطان کے ساتھ ہے نہ رحمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ لیں کہ مشکلات میں کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں۔ سارا قرآن کھولو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے مانگا جا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ حضرت آدم مانگ رہے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح مانگ رہے الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اور اسی طرح دیکھو ایوب مانگ رہے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس مانگ رہے ہیں علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میرے مدنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کھڑے ہیں، آپ کے کندھے مبارک سے چادر مبارک بھی گر گئی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے کہتے اللہم ان لم تنصرنا اليوم، میرا اللہ اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو پھر تیرے نام لیوا دنیا سے مٹ جائیں گے۔ دعا کرو اللہ آج ہماری مسجد اقصی پہ مدد کر۔ اللہ مسجد اقصی پہ بہت بڑا وقت آ گیا ہے، آج مسجد اقصی پھر پکار رہی ہے کہ کوئی عمر میرا وارث پیدا ہو، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو۔ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے خادم الحرمین کو یہ ہمت دے اور طاقت دے اور توفیق دے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرے۔ مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے ہو، وقت دعا ہے، بہت بڑا مشکل وقت ہے کہ آج وہ مقام جو مسئلہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، جو مقام معراج ہے میرے محمد مصطفیٰ کا، اور جس کو اللہ نے اپنے اس کعبے سے جوڑ دیا ہے کہ من المسجد الحرام الى
مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں. آج وہاں یہودیت کے ناپاک قدم جو ہے وہ اس تکبیر سے مسجد اقصی کے خلاف عمل پہ رہا ہے اور پورا کفر اکٹھا ہو رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمتوں کا اور شان کن فیکون کا اظہار فرما دے. اللہ تبارک و تعالی یہود کو نیست و نابود فرما دے. اور وقت آئے کہ ہم اپنے اس بلد اللہ الامین اور حکومت رشیدہ کی قیادت میں جیسے اس کعبے میں عمرہ کر رہے ہیں وہاں جا کے نمازیں پڑھیں اور وہاں پھر آذانیں گونجیں. آج اقصی پکار رہا ہے. مسلمانوں جاگ جاؤ. اگر سو جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بدر میں پکارا مسلمانوں کی. یہ نہ سمجھو کہ ہم کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم. اللہ کے فیصلے ہیں. شرط یہ ہے تھوڑا قدم تو بڑھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی مانگا تو اللہ سے یاد رکھو. اب یاد رکھو اس مسئلے آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ دعا مانگو تو کس سے؟ اللہ سے مانگو. باقی یاد رکھ لو یہ جو میرے بھائیوں نے مسئلے بنائے ہوئے نا وہ جی مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن واسطہ وسیلہ ذریعہ تو ہوتا ہے کہ ہم آخر دنیا میں بھی حاکم کے پاس ڈائریکٹ تو جی حضرت نہیں جاتے ہیں نا. آخر ہمیں کلرک کے پاس جانا پڑتا ہے. پہلے چوکیدار چپراسی سے ملنا پڑتا ہے. مشیر وزیر سے ملنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے ظالمو تم جب مثال دیتے ہو تو مثال دینے سے کافر ہو جاتے ہو. لیسا کمثلہ شیء. میری تو مثال کوئی نہیں. مجھے تم کیسے دنیا کے بادشاہوں سے مثالیں دے رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ عقل کرو. کس کی مثالیں بنا رہے ہو؟ میں کوئی دنیا کا حاکم ہوں؟ اور پھر واسطہ تو وہاں ڈھونڈو جو تیری بات نہ سنتا ہو اور جو خود حکم دیتا ہو کہ ادعونی استجب لکم. مانگو میں تمہاری دعا سنتا ہوں. جو خود حکم دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ بالکل کوئی استدلال نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک کے واسطے سے مانگا تھا اور تب اللہ نے آپ کی دعا منظور فرمائی تھی. یاد رکھو آدم علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن میں موجود ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا. قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے جب روح پھونکی فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آدم کے سجدے پر ابلیس نے جب سجدے کا انکار کیا اس پہ لعنت فرمائی. قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے آدم سے بی بی حوا کو پیدا کیا. قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے آدم حوا کو جنت میں بھیجا. قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع فرمایا. قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے آدم حوا کو جنت سے اتارا حتیٰ کہ کپڑے اترے. قرآن میں ذکر ہے کہ بی بی آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے. اب یہ ساری باتیں ذکر ہیں تو وسیلے والی بات صرف تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ آخر کیا بات ہوئی؟ جب اللہ نے اتنی بات بھی بیان کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام یعنی حالانکہ نبی کے کپڑے اتر جانا معمولی بات ہوتی ہے. یعنی اللہ کے نبی کتنے شان والے ہیں. اور میں فَبَدَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب شرمگاہیں کھل گئی تو اب دونوں جنت کے پتے پکڑ پکڑ کے بدن چھپانے کے لیے اللہ نے یہ بات بھی نہیں چھپائی. اور پھر جب آدم اتارے گئے اور جو دعا مانگی وہ بھی قرآن میں موجود. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے.
یاد رکھو یہ تو علماء کی بحث ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام کا جیسے زندگی میں ہم کہتے ہیں صحابہ حضور دعا فرمائے، تو کیا بھی حضور کی وفات کے بعد بھی اس قسم کا توسل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض علماء اور اکثر جمہور فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں چونکہ انبیاء زندہ ہیں، وہ تو ایک جواز عدم جواز کی بات ہے، حکم تو نہیں کہ تم ایسا کرو، مسئلے کو سمجھا کرو۔ جیسے مثلا یوں سمجھے کہ ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، ایک مسئلہ ہے، تو وہاں یہ حکم ہے کہ بھائی اگر عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر عذر نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، معذور ہے، تکلیف ہے، بیٹھ جائے، سو جائے، لیٹ جائے۔ اسی طرح مسائل ہوتے ہیں، جیسے بھی ہر بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ جائز اور جواز کا مسئلہ ہے، حکم تو نہیں کہ ہر بندہ ضرور 4 کرے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مانا یہ ہے کہ ایک ہی انسان کے لیے اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی مشروط اجازت ہے، شرط کے ساتھ کہ عدل کر سکتے ہو، اور آگے یہ بھی بتلا دیا ہے تم جتنی زور لگاؤ عدل نہیں کر سکو گے۔ تو یہ مسائل سمجھا کرو، لیکن اللہ نے جب قرآن میں اور 100 آیت موجود ہو اور ایک روایت اور وہ بھی حدیث ضعیف لے کر آدمی استدلال کرے تو کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ سارا قرآن پڑا ہوا ہے، یاد رکھو کہ مانگنا ہے مشکل میں، حاجت میں، دکھ میں، سکھ میں، پکارنا ہے کس کو؟ اللہ۔ اچھا اب اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، دیکھو نا جب دنیا میں آدمی کوئی جج مہربان ہو جائے، کوئی حاکم مہربان ہو جائے تو آدمی جاتا ہے سر میری، وہ کہتا ہے یار یہ تم نے کیا درخواست لکھی ہے، یوں تھوڑی لکھی جاتی ہے، عجیب آدمی ہو، کیا لکھا ہے تم نے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تمہارے کمنٹس درست نہیں ہیں، وہ اچھا ایسا کرو، کلر کو بولا بھائی ذرا اس کو اچھی طرح لکھوا دو نا، یوں درخواست لکھو، یعنی جب وہ راضی ہوتا ہے تو درخواست لکھنا بھی خود سکھا دیتا ہے کہ یوں لکھوا دو۔ اللہ اپنے بندوں پہ اتنے مہربان ہے، کہتے ہیں مجھے پکارو، کہتے ہیں اچھا ویسے اسے نے پکارو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے پکارو، یہ بھی ساتھ بتا دیا، اللہ نے سکھلا دیا کہ پکارو بھی مجھ کو، اور کیسے پکارو، فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، مجھے پکارنا ہو تو پھر میرے پیارے پیارے حسنہ کمال والے نام ہیں، مجھے ان کے ساتھ پکارو، اور ان کے ساتھ جب پکارو گے، اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو کوئی مشکل پیش آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم آ جائیں، غم آ جائیں، تکلیفیں پریشانیاں آ جائیں، صحیح حدیث کا وظیفہ یاد کر لو۔ تمہیں بیماریاں ہیں نا، پیروں سے وظیفے پوچھتے رہتے ہو، انتر منتر جنتر، ان کا نہ آگا ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے۔ کوئی بتاتا ہے جاؤ قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، اور جب تم ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو گے نا، تمہیں آنکھیں بند کر لینا، اور تمہیں کوئی بلائے نظر آئے نا تو ڈرنا نہیں، بالکل وہ میرے وظیفے کا اثر ہوتا ہے۔ ویسے تم کسی کو کھڑا کر دو 5 منٹ کے بعد بلائے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ایک ٹانگ پہ کھڑا کرو تو کیا نظر نہیں آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ اور پھر جب ڈرا بھی دیا جائے کہ کھڑا بھی کہاں ہونا ہے قبرستان میں، اور جتنی پرانا قبرستان ہونا وہاں تمہارا وظیفہ بڑا جلدی چلے گا، کسی کو ویسے کھڑا کر دو آدھے گھنٹے میں پاگل ہو جائے گا، اس میں کسی پیر کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ پاگل ہونا ہے تو پاگل ہونے کے لیے آدمی خود کافی ہے، پھر پیر کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لو، ان کے جھوٹے موٹے وظیفوں کے چکر میں نہ آیا کرو، اور جی موکل کو بلانا ہے، اور کبھی یا جبرائیل، کبھی یا میکائیل، کبھی یا شمشائیل، کبھی یا پتہ نہیں کیا کیا کفر و شرک کے جملے سکھا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ میرے مدنی کا وظیفہ ہے، فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماء
جتنی مشکل ہے مصیبت ہے حل ہو جائے گی، سب غم مٹ جائے گی، سب تکلیفیں دور۔ اور فرمایا جب کوئی چیز حاصل کرنی ہے نہیں مل رہی تو کس کی مدد پکڑو؟ فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ وظیفہ یاد کر لو۔ اور فرمایا اس میں اعظم سیکھنا ہو الذی اذا دعی بہ استجاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب کوئی دشمن چڑھائے بچنے کا حل نہ ہو، پھر کمزور ہے تو آگے بلائے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پڑھ کے تو دیکھو کیسے بلائیں چلتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کی قسم کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان ہو، یقین ہو میرے اللہ پر، کہ جب لفظ نکلے تو پتہ ہو کہ دل سے نکل رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ اس کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا بھی نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے پورے عالم ہند میں حدیث کا علم پہنچا ہے، سارا پھر ان کے خاندان کا آگے فیض ہے۔ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، سارے حضرات جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ 4 دعائیں، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وہ فرماتے ہیں بندے کو جیسی بلا مصیبت کام پیش آ جائے، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اگر حل نہ ہو تو مانا ہے وہ مسلمان بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے نا کہ جب پیغمبر نے یہ دعا مانگی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے نجات دیتا ہوں غم سے مومنوں کو۔ یاد رکھو یہ کلمے سیکھو اللہ کے۔ ایک مسئلہ ہو گیا اس سے مانگو اور اس کے ناموں کے ساتھ مانگو، 2 باتیں۔ اور تیسری بات وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑیں، ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں جو اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا کیا معنی؟ میلان۔ الحاد کا معنی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی چیز۔ کیا معنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے اسماء اپنی طرف سے بڑھائیں، یہ بھی الحاد ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کا نام قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، لیکن خود بنا رہا ہے، یہ بھی نہ۔ اس لیے مثلا اللہ کی صفت ہے کریم، لیکن وہ کہ یا سخی یا سخی یا سخی، حالانکہ سخی مانا تو کریم کا ہے نا، لیکن یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ نام پکارو جو حدیث میں ثابت ہے۔ اس لیے اللہ کی صفت ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اب نور کے بجائے کوئی پکارے کہ سفید سفید یا ابیض ابیض، چمکیلا چمکیلا، یہ غلط، یہ ناجائز۔ اس لیے ان اسماء کے ساتھ پکارو جو اسماء قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس سے نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ نہ تغیر کرو نہ تبدل کرو۔ ایک اور دوسرا الہاد کیا ہے کہ ان اسماء کا اطلاق کسی غیر پہ کر دو، جیسے کافروں نے نام رکھ دیے تھے لات، کافروں نے عزیز کے بجائے رکھ دیا عزا، تو اللہ کے سوا وہ اللہ والے نام جو ہیں وہ صفتیں کسی غیر پہ لگانا جو ہے یاد رکھو وہ بھی کفر ہے۔ جیسے ہر کسی کا داتا کون ہے؟ اللہ، لیکن اگر بندے کو داتا کہے یا بندے کو مشکل
کشا کہے یا بندے کو حاجت روا کہے یا بندے کو خواجہ غریب نواز کہے یا بندے کو فیض رسان کہے، یہ ساری صفتیں جو ہے اللہ کے اسماء میں الہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار ایسے ناموں کا خیال رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کو بگاڑو نہیں۔ کیا مانا کہ وہ اسماء جو اللہ کے ہیں، مثلا الرزاق، الخالق، المالک، الجبار، اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہے۔ اب کسی بچے کا نام رکھتے ہو عبد الرزاق، پھر بگاڑتے ہو رزاق اور مسٹر رزاق، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے شدید۔ یا عبد الخالق کو کہتے ہو خالق، یا عبد المالک کو کہتے ہو مالک، یہ بالکل حرام ہے اور گناہ ہے اور شدید گناہ۔ اللہ کے اسماء کو ایسے نہ پکارے۔ اچھا، بعض اسماء ایسی ہیں جن کا غیر کو نام رکھنا جائز ہے، مثلا کریم، یہ نام رکھ سکتے ہیں، علی، حالانکہ اللہ کی صفت ہے لیکن نام رکھ سکتے ہیں۔ اور بعض صفات ایسی ہیں جو کسی غیر پہ کبھی اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اگر اولادوں کے بھی نام رکھو، بیٹیوں کے، بچوں کے، کوشش یہ کرو کہ نام وہ آئے جو قرآن و حدیث میں ہے یا حضور کے فرمان میں ہے۔ یہ جو ہم نے آج کل نئے نئے نام نکالے ہیں نا جی، کسی کا نام بدریم، کبھی نسیم ہے، کبھی پروین ہے، کبھی نتاشا ہے، کبھی زلالا ہے، کبھی گل پاشا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی شبنم ہے، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی جہنم ہے، کوئی حاویہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کوئی ماہین ہے، کوئی ناہین ہے، کوئی نوشین ہے، یہ سب حرام ہے شریعت میں نام رکھنا۔ یاد رکھ لو ہمیشہ بات، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑے، سب نام غلط ہے اور اسلام کے خلاف۔ یہ سب جو انگریزی نام ہے اور یہ سبزیوں کے نام جو ہے بیٹیوں کے رکھ دیے ہیں تم نے، یہ کیا بات ہو گئی؟ کبھی سبزیوں کا نام ہے، کبھی پہاڑیوں کا نام ہے، تمہیں سیدہ عائشہ، خدیجہ، سلمہ، سودا، ام کلثوم، زینب، یہ نام اچھے نہیں لگتے؟ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے نام ہے، اس لیے اسلام نے کہا ان چیزوں سے بھی بچو۔ بدل الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب چھوڑے ان بدبختوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے نام غیر اللہ پہ لگا دیے، جنہوں نے اللہ کے نام اپنی طرف سے بنا دیے، جنہوں نے اللہ کی صفات جو ہیں وہ بندوں میں لگا دی گئی ہے۔ جناب حضرت جو ہے سبحان اللہ جی، حضرت جو لکھ پال ہے، وہ لکھ پال خدا ہوتا ہے، بندہ بھی ہوتا ہے، بندہ تو اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، تو وہ کیسے لکھ پال کہیں سے ہو گیا؟ کہتے تھے یہ تو جناب غریب نواز ہے، ہر غریب پہ نوازش کرنے والا ہے، خدا کی صفت ہے، بندے کی صفت کیسے ہو گئی؟ یہ تو جناب داتا ہے، اور یہ جناب یہ جو ہے یہ تو بالکل جناب شکر گنج ہے۔ خدا کے بندوں، یہ کیا بات؟ بندوں کا نام یہ غوث ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ دستگیر ہے، دستگیری کرنے والے۔ اور پھر ظالم آگے اتنے بڑھتے ہیں، کہتے اللہ میاں پیران پیر کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پھسل گیا تو حضرت پیران پیر نے تھام لیا تو دستگیر کا لقب ملتا ہے، جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ یعنی پیر صاحب وہاں سیر کر رہے تھے، انار کبھی سمجھی ہوئی تھی تم نے کہ اللہ میاں سے ہاتھ ڈال کے سیر کر رہے تھے، بھائی عقل کرو، اس لیے حکم ہے بدل الذین یلحدون فی اسمائہ۔ آگے سنیں لفظ کتنا سخت ہے، سیجزون ما کانوا یعملون۔ اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں میں چھوڑ دوں گا، میں ان کو پکڑوں گا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو یہ کفر کر رہے ہیں، جو یہ احداث بالدین کر رہے ہیں، سیجزون، ان کو ہم جزا دیں گے، ان کو ہم سزا دیں گے، چھوڑ تھوڑا دیں گے ایسے۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو ان کے عمل کا ایک ایک کی جزا بھی دے گی۔ اور لیکن وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اگر کسی کو خدا
ہاں دنیا میں نہ پکڑے تو یہ نہ سمجھا کرو جی کیوں نہیں پکڑا، یہ بھی اس کی حکمتیں ہوتی، یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ یہود میں غضب کیوں نہیں ٹوٹا، اس کی حکمت ہے۔ اور جب اللہ نے پکڑنا چاہا ان کا کوئی طاقت، کوئی ٹیکنیک، کوئی جدید ہتھیار، کوئی اسلحہ کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو ہمیں جگہ ہے، اس لیے بعض نمونے اللہ نے دیکھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ خدا کی قسم جب قرآن کی یہ صورت پڑھو اور آج کا منظر دیکھو تو وہی سمجھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہود کی بے ہیبت قوت ہے، طاقت ہے، ٹینک ہے، اور دوسرے دفعہ ہمارے بچوں کے پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، پتھر ہے، کوئی دوزور نہیں، طاقت نہیں، ہتھیار نہیں، کچھ وہی منظر ہے کہ ایک طرف ہاتھی اور ایک طرف بالکل ابابیل ہے۔ لیکن یاد رکھو انشاءاللہ فتح ابابیلوں کی ہوگی، غلبہ اللہ اسلام کو دے گا۔ یہ تو وقتی آزمائش ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اور دعا کریں کہ اللہ اب بھی اپنی رحمت کے ساتھ ان ابابیلوں کو پھر بھیج دے یہود پر، ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے، اور اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اور اللہ حرمین الشریفین اور برج اللہ الامین کو قیامت تک ہر چیز سے محفوظ فرما۔ نے کسی کو نقصان پہنچایا اور اس نے بعد میں صفائی میں قسم کھا لی، بس آپ قسم پہ اعتبار کریں، اگر جھوٹا ہے تو اب اللہ خود بدلہ لیں گے۔ اگر ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی، والد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو بچہ جو ہے جب تک چھوٹا ہے ماں کا حق ہے، جب بالغ ہو جائے گا تو پھر باپ کا حق ہے۔